آج کے ہمارے مہمان مقرر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں شریعہ اکیڈمی کے۔ اس سے پہلے آپ شعبہ قانون بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے سربراہ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری تعلیم بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے، جس میں LLB آنرز، LLM شریعہ اور PhD اسلامک جورسپروڈنس شامل ہیں۔ آپ کچھ عرصہ سول جج کے طور پہ خدمات انجام دے چکے ہیں، اور اس سے پہلے آپ شعبہ اسلامیات پشاور یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پہ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آپ مردان کے ایک علمی اور مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی جرائد میں کم و بیش 50 کے قریب تحقیقی مقالات شائع کروا چکے ہیں۔ آپ کے مشہور کتب میں جہاد، مزاحمت اور بغاوت، رویت ہلال اور حدود قوانین شامل ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اب اس نشست میں ہم پاکستان کے قانونی نظام کے متعلق چند اہم سوالات پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہمیں تھوڑی سی بحث اس بات پر بھی کرنی ہے کہ دنیا میں اس وقت جو مختلف نظام ہائے قوانین رائج ہیں، ان میں اہم نظام کون سے ہیں۔ عام طور پر دو نظاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک برطانیہ کا قانونی نظام، جس کو کامن لا سسٹم کہتے ہیں۔ کامن لا اصل میں اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں، کامن یعنی عام، لا قانون، عام لوگوں کا قانون یا عام لوگوں کا عرف کہیں اسے۔ برطانیہ میں انگریزوں کے معاشرے میں جو عرف رائج رہا، اس پر مبنی قانون کو کامن لا کہتے ہیں، اور ابتدا میں تو وہ عرف اور رواج پر مبنی تھا۔ بعد میں ان کو پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے مدون قانون کی صورت دی، اور اسی طرح بہت سارے امور میں عدالت نے عرف اور رواج پر مبنی فیصلے دیے۔ تو پارلیمنٹ کا جو مدون قانون ہے اور جو عدالتی نظائر ہیں، وہ دونوں کامن لا یعنی انگریزوں کے عرف پر مبنی ہیں۔ اس وجہ سے اس کو کامن لا سسٹم کہتے ہیں۔ اس کی کئی خصوصیات ہیں جو آگے ہم ذکر کریں گے۔ دوسری جانب ایک اور اہم نظام ہے قانون کا، جو کئی ممالک میں رائج ہے۔ فرانس نے جن علاقوں پر قبضہ کیا استعمار کے دور میں، تو وہاں انہوں نے اپنا نظام نافذ کیا، اس کو سول لا سسٹم کہتے ہیں، جو اصل میں جو رومی قانون تھا اس سے ماخوذ ہے، اور اس کی خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ اسلامی قانون کی کئی خصوصیات آپ کو کامن لا سسٹم میں نظر آئیں گی، کئی خصوصیات آپ کو سول لا سسٹم میں نظر آئیں گی، اور سچی بات یہ ہے کہ بارہا یہ محسوس ہوتا ہے کہ انگریزوں نے بھی، فرانسیسیوں نے بھی مسلمانوں سے بہت کچھ اخذ کیا ہے۔ اس اخذ و استفادے پر لوگوں نے لکھا بھی ہے، مسلمانوں نے بھی لکھا ہے، غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے، لیکن اس بحث میں ظاہر ہے ہم اس موقع پر نہیں جا سکتے۔ البتہ اس وقت آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو بڑے نظام ہائے قوانین موجود ہیں، ایک برطانیہ کا کامن لا سسٹم اور ایک فرانس کا سول لا سسٹم۔ جن ممالک پر برطانیہ کا قبضہ رہا، جیسے ہندوستان، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، تو انڈونیشیا پر کسی حد تک ظاہر پرتگال کا بھی قبضہ رہا، کئی ممالک کے کئی حصوں پر مختلف استعماری قوانین کا استعماری ان طاقتوں کا قبضہ رہا۔ لیکن ایک عمومی تقسیم یہ ہے کہ جن ممالک پر برطانیہ کا قبضہ رہا وہاں کامن لا سسٹم انہوں نے نافذ کروایا، اور جہاں فرانس کا قبضہ رہا وہاں سول لا سسٹم نافذ رہا۔ کئی ممالک ایسے بھی ہیں جن میں قبضے کی بنا پر نہیں، کسی اور بنا پر انہوں نے کامن لا یا سول لا سسٹم اپنایا ہوا ہے، جیسے افغانستان میں مثال کے طور پر نہ انگریزوں کا قبضہ رہا نہ فرانسیسیوں کا قبضہ رہا، لیکن ان کا قانونی نظام بڑی حد تک سول لا کے نظام سے ماخوذ ہے، اور اس کی وجہ ظاہر شاہ کے دور کے جو اصلاحات کہیں، ریفارمز تھیں، ان کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ ان خصوصیات کو آگے ہم
تھوڑی تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کئی ممالک ایسے ہیں پاکستان سمیت، پاکستان کا آگے ہم الگ سے ظاہر تفصیلی ذکر کریں گے، تو کئی ممالک ایسے ہیں جن میں مخلوط قانونی نظام ہے، یعنی کچھ خصوصیات اس میں کامن لا سسٹم سے لی گئی ہیں، کچھ سول لا سسٹم سے لی گئی ہیں۔ ابھی افغانستان کا میں نے ذکر کیا، اس میں اسلامی قانون بلکہ حنفی مذہب پر مبنی بہت سارے امور شامل ہیں۔ ان کے دستور تک میں تصریح کی گئی ہے کہ کن امور پر حنفی مذہب پر فیصلہ ہوگا۔ فوجداری قانون میں بھی تصریح کی گئی ہے، دیوانی قانون میں بھی تصریح کی گئی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دساتیر جو ظاہر شاہ کے دور میں، پھر بعد میں داؤد خان کے دور میں، پھر کمیونسٹ دور میں رہے، ان میں بھی ان باتوں کی تصریح کی گئی تھی۔ اور اب جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے وہاں اپنا سسٹم مسلط کرنے کی کوشش کی، تو جو نیا دستور انہوں نے بنوایا اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، کیونکہ یہ اس معاشرے کی خصوصیت میں شاید شامل ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس میں سول لا سسٹم کی تو خیر ایک آدھ ہی بات کہیں جزوی طور پر پائی جائے گی، لیکن زیادہ تر کامن لا سسٹم کی چیزیں ہیں، اور پھر اس میں ہم نے اپنے خصوصی حالات کے مد نظر بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں ایک اہم عنصر وہ اسلامی قانون کا ہے، جیسا کہ ہم واضح کریں گے۔ اب جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں دو ہی نظام ہائے قوانین ہیں بڑے، ایک برطانیہ کا کامن لا سسٹم، ایک فرانسیسیوں کا سول لا سسٹم، اور کہیں ان دونوں کا ملغوبہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اسلامی قانونی نظام کہاں ہے؟ کیا اسلامک لیگل سسٹم، اسلامی قانونی نظام نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں، تھی بھی یا نہیں؟ آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عثمانی ترکوں نے خلافت کے دور میں 2.5 بر اعظموں پر حکومت کی، اتنے بہت وسیع پیمانے پر ان کی حکومت تھی، اور مختلف زبان، نسل اور خصوصیات رکھنے والی اقوام ایک ہی سسٹم کے تحت کام کر رہی تھیں۔ کچھ علاقائی رنگ بھی جگہ جگہ ہوگا، لیکن ایک سسٹم میں بہرحال وہ بندھے ہوئے تھے۔ وہ کیا سسٹم تھا؟ یا یہاں مثال کے طور پر بر صغیر پاک و ہند میں کتنے 100 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سلاطین دہلی اگر بہت پرانی کہانی ہے تو مغلوں کی بات تو بہت پرانی نہیں ہے، 1526 سے 1857 تک، بابر سے بہادر شاہ ظفر تک 350 سال کی حکومت ہے۔ 350 سال کیا نظام یہاں رہا؟ مسلمانوں نے کیا کوئی نظام بنایا تھا؟ اگر نہیں بنایا تھا تو اتنا بڑا علاقہ جو آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور کسی حد تک افغانستان پر مشتمل تھا، اتنا بڑا علاقہ کیسے کسی نظام کے بغیر چل سکتا تھا؟ تو اور پھر آج جب کہ 1.5 ارب انسان خود کو مسلمان کہتے ہیں، 57 ممالک ایسے ہیں جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اسلامی تعاون کی تنظیم کے رکن ہیں، یعنی خود کو مسلمان ممالک کے طور پر منواتے ہیں، تو کیا آج ہمیں یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم کیوں برطانوی قانونی نظام یا فرانسیسی قانونی نظام کی پیروی کریں؟ ہمارا اپنا بھی تو کوئی سسٹم ہے اور ہونا چاہیے۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے میں برطانوی قانونی نظام کی کچھ بنیادی خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اس قانونی نظام کی سب سے بنیادی، سب سے اہم اور اولین خصوصیت یہ ہے کہ یہاں قانون بنانے والے ادارے، جس کو مقننہ کہا جاتا ہے اور برطانیہ میں اسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، اس کو بالادست مانا جاتا ہے۔ عدالت پر بھی پورے سسٹم میں بالادستی پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اور اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ایک زمانہ وہ تھا، پہلے لیکچر میں نے ذکر بھی کیا، جب بادشاہ کا یہ کہنا تھا، برطانیہ کے بادشاہ کا، کہ میں زمین پر خدا کا نمائندہ ہوں، اور جیسے پاپائے روم نے رومن کیتھولک چرچ کے سیاق و سباق میں اپنے لیے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو وہ زمین پر کھولتا ہے وہ آسمانوں پر کھولا جاتا ہے، اور جو وہ زمین پر باندھتا ہے وہ آسمانوں پر باندھا جاتا ہے، یہی اختیار برطانیہ کے بادشاہ نے اپنے لیے اس کا اعلان کیا۔ لیکن پھر بتدریج
بادشاہ سے اختیارات پہلے اس کے بڑے بڑے جو مشیر ہوتے تھے اور لارڈز ہوتے تھے، امراء ہوتے تھے، ان کو منتقل ہوئے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اختیارات دارالعمراء ہاؤس آف لارڈز سے دارالعوام ہاؤس آف کامنز کو منتقل ہوئے، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو برطانیہ کی ملکہ ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صرف نام کی ملکہ ہے، ہر قانون اس کے نام سے منظور کیا جاتا ہے، اس کے دستخط اس پہ ہوتے ہیں، اور ہر فرمان کو گویا ملکہ کے فرمان کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح جو ہاؤس آف لارڈز ہے، کسی زمانے میں وہ بہت طاقتور ایوان تھا، اس کے بعد بتدریج ہاؤس آف کامنز اس کے برابر ہوا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہاؤس آف لارڈ صرف عمومی نگرانی کے لیے ہے، نوک پلک درست کرنے کے لیے ہے کہ مسودہ مناسب ہو اور اس تکنیکی لحاظ سے صحیح ہو وغیرہ کچھ۔ اس کے ماہرین ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس جن کو کہا جاتا ہے، اور کچھ وہ موروثی لارڈز ہیں، ایک لارڈ کے بعد اس کا بیٹا بھتیجا جو بھی ان کا نظام ہے اس کے مطابق وہ آگے دوسرا لارڈ بن جاتا ہے۔ تو کچھ اس طرح کے موروثی لارڈز ہیں، ہیریڈیٹری لارڈز، اور کچھ اس طرح کے ہیں جو ماہرین ہوتے ہیں مختلف فیلڈز کے، ان کو ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل اختیارات گویا اس وقت دارالعوام یا ہاؤس آف کامنز کے پاس ہیں، اور کسی زمانے میں جو وزیر اعظم تھا، بلکہ سارے وزراء تھے، وزیر اعظم نام کا بھی کوئی عہدہ نہیں تھا، وزراء بادشاہ کے نائبین ہوتے تھے اور اس کے یوں کہیں اس کی مدد کرنے کے لیے ہوتے تھے، اس کے احکام کو بہتر طریقے پر نافذ کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ لیکن بتدریج یہ ہوا کہ اب جو وزراء ہیں وہ اپنے اپنے محکمے کے سربراہ ہیں، اور جو وزیر اعظم ہے وہ حکومت کا تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے، اور وہ پارلیمنٹ اور بادشاہ یا ملکہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال پہلی خصوصیت برطانیہ کے قانونی نظام کی یہ ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہے، قانون بنانے والے ادارے کو بالادستی حاصل ہے۔ اس بالادستی کی جڑ میں جائیں تو پوزیشن یہ ہے کہ جو اختیار بادشاہ نے اپنے لیے منوایا تھا کہ وہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے، قانون سازی کے مطلق اختیارات اس کے پاس ہیں، وہی وقت کے ساتھ ساتھ وہی اختیار پارلیمنٹ تک، اور پارلیمنٹ میں بالخصوص ہاؤس آف کامنز تک پہنچ گیا ہے۔ اس وجہ سے برطانیہ کے دستوری نظام کا مفروضہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا جو اختیار ہے، قانون سازی کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں ہے، وہ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے اور کوئی بھی قانون ختم کر سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم خصوصیت برطانیہ کے قانونی نظام کی یہ ہے کہ اس میں قانون کو مختلف دفعات کی شکل میں باقاعدہ طور پر مدون کر کے منظور کیا جاتا ہے بحث مباحثے کے بعد۔ اس طرح کی کوششیں جب استعمار کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا، عثمانی خلافت کے دور میں بھی اس طرح کی کوششیں ہوئیں، بلکہ کچھ لوگ تو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں فتاوی عالمگیریہ کو بھی تقنین کی کوششوں میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بالکل ہی مختلف نوعیت کا کام تھا۔ لیکن بہرحال عثمانی خلافت کے دور میں کم از کم ایک بڑی کوشش ہوئی مجلۃ الاحکام العدلیہ کے نام سے، اور دیوانی امور سے متعلق اسلامی قانون کے ضوابط کسی حد تک مدون کر کے مجلہ کی صورت میں لائے گئے۔ سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا میں تقنین کی یہ کوششیں، یعنی اسلامی قانون کو اس طرح مدون قانون کی صورت میں پارلیمنٹ سے منظور کروا کر دفعہ وار مرتب کر کے نافذ کرنے کی کوششیں کیوں ناکام رہیں؟ آپ حضرات علماء کرام ہیں، اہل علم ہیں، آپ اس پر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ یہ میری جانب سے آپ کے لیے ایک سوال ہوا، میں آپ کی رائے اس پہ سننا چاہوں گا، پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد ضرورت ہوئی تو میں اس پر ایک آدھ کامنٹ بھی کر لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، برطانیہ کے قانونی نظام میں عدالت کا کام تعبیر و تشریح ہے، یعنی قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالت کا کام اس قانون کی تعبیر و تشریح ہے۔ ہاں، اگر کہیں
قانون میں خلا ہو، تو جیسے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا، برطانیہ میں جج کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، ایچ ایل اے ہارٹ کا اور جان آسٹن کا جو نظریہ ہے لیگل پازیٹیوزم کا، وہ برطانیہ میں عملاً رائج ہے۔ وہاں جج کو یوں کہیں قانون سازی کے منصب پر اس وقت فائز سمجھا جاتا ہے جب بظاہر قانون میں خلا ہو، تو اس خلا کو پر کرنا جج کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، وہ ڈیپٹی لیجسلیٹر بن جاتا ہے، اور اس طرح جو قانون وجود میں آئے اس کو جج میڈ لا کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں اس پر گفتگو کی ہے کہ رونالڈ وارکن اور کئی ماہرین قانون اور جو فلسفی ہیں قانون کے، وہ اس پوزیشن کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جج کا کام قانون سازی نہیں بلکہ قانون کی دریافت ہے، اور قانون کی دریافت سے مراد قانون فطرت کی دریافت نہیں بلکہ قانون کے عمومی ارادے کی دریافت ہے، چاہے اسے کوئی خصوصی جزیہ نہ ملے لیکن قانون کا عمومی ارادہ کیا ہے وہ معلوم کر لیتا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ برطانیہ میں عدالت کا کام قانون کی تعبیر و تشریح ہے، جہاں خلا ہو وہاں وہ مقننہ کے نائب کی حیثیت سے خلا کو پر بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ قانون کے لفظ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جو قانون برطانیہ کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے، عدالت اس قانون کو کالعدم نہیں قرار دے سکتی۔ آپ نے کئی لوگوں کو پاکستان میں بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ پارلیمان کی بالادستی، اور عدالت کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ وہ قانون کو کالعدم قرار دے۔ اس پر آگے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان برطانیہ نہیں ہے، اور پاکستانی پارلیمنٹ بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ نہیں ہے، اور یہاں عدالتوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر نظر ثانی کر کے دیکھیں کہ وہ دستور کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہے یا نہیں، اور اگر وہ دستور کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز پر مبنی ہے تو تجاوز کی حد تک عدالت اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اچھا، عدالتیں یہ بھی کرتی ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا، کہ وہ برطانوی معاشرے، انگریزوں کے معاشرے میں بالخصوص جو عرف اور رواج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے، اور یوں وہ عرف اور رواج عدالتی فیصلے میں شامل ہو کر قانون کی حیثیت اختیار کر لیتے۔ برطانیہ کے اس قانونی نظام میں قانون کے مآخذ کیا ہیں؟ اب یہ ہمارا اگلا سوال ہوا۔ اب تک کی گفتگو سے اس سوال کا جواب کسی حد تک واضح ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے ذرا مزید کہنے دیں۔ سب سے اولین ماخذ ظاہر ہے اس نظام میں پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے، اولین ترتیب کے لحاظ سے بھی، اولین درجے کے لحاظ سے بھی۔ اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ یا اسٹیچیوٹ بھی کہتے ہیں، پارلیمنٹ کا جو بنایا ہوا قانون ہوتا ہے۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن جب ریاست نے بہت سارے معاملات میں مداخلت شروع کی اور ہر کام ریاست نے اپنے ذمے لینا شروع کیا، صحت بھی، تعلیم بھی، تحفظ بھی، مالیاتی امور بھی، اور بھی بہت سارے امور، تو ہر معاملے میں ہر ادارے کے لیے، ہر علاقے کے لیے تفصیلی قانون سازی پارلیمنٹ کیسے کرے؟ عملاً یہ ممکن نہیں رہا، تو ایک طریقہ اختیار کیا گیا جس کو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہتے ہیں، یا نیابتی قانون سازی۔ کہ مثال کے طور پر اسلامی یونیورسٹی بنائی جا رہی تھی اسلام آباد میں، تو اب یونیورسٹی کے اندر صدر کی حیثیت کسے حاصل ہوگی، ریکٹر کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، نائب صدور ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کتنی فیکلٹیز ہوں گی، کتنے شعبے ہوں گے، کتنے پروگرامز شروع ہوں گے، کتنی ڈگریاں دی جائیں گی، اس کے لیے پھر ہر ڈگری کے لیے کیا کیا داخلے کی اہلیت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ یونیورسٹی چلانا چاہیں تو اس میں تو بہت سارے تفصیلی امور ہوتے ہیں جن پر تفصیلی قانون سازی پارلیمنٹ کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک مثال کے طور پر اسلامی یونیورسٹی کا تو آرڈیننس، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ موجود نہیں تھی تو صدر کی جانب سے آرڈیننس جاری کیا گیا۔ باقی کئی یونیورسٹیز اس طرح ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں، تو اس کو پیرنٹ ایکٹ کہتے ہیں، یعنی وہ اس کو یوں کہیں جو
یونیورسٹی یا جو بھی ادارہ اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، تو جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کو گویا والد کی حیثیت حاصل ہے. اس کے نتیجے میں اس قانون کے نتیجے میں یہ ادارہ وجود میں آیا ہے. اس ادارے میں بعض افراد کو یا بعض جو مختلف وہاں فورمز ہوتے ہیں جیسے بورڈ آف گورنرز ہے یا سنڈیکیٹ ہے یا اکیڈمک کونسل ہے، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ یوں آپ کی اکیڈمک کونسل ہوگی، یوں آپ کا بورڈ آف گورنرز ہوگا. بورڈ آف گورنرز کا کام یہ ہے اور اس معاملے میں وہ اس طرح کی قانون سازی کر سکتے ہیں، اور اکیڈمک کونسل کا کام یہ ہے اور وہ اس طرح کی قانون سازی کر سکتا ہے. تو اس کے بعد جو تفصیلی قانون سازی ہوتی ہے وہ اکیڈمک کونسل یا بورڈ آف گورنرز کا کام ہوتا ہے. اب اس کے لیے البتہ یہ شرط ہے اس کی صحت کے لیے کہ اکیڈمک کونسل کا بنایا ہوا کوئی بھی ضابطہ پارلیمنٹ نے جو ایکٹ بنایا ہے اس کے خلاف نہ ہو. تو اس بنا پر آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے خلاف نہیں، لیکن اکیڈمک کونسل کے کسی فیصلے کے خلاف، اکیڈمک کونسل یا بورڈ آف گورنرز کے بنائے ہوئے کسی ضابطے کے خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے بورڈ آف گورنرز کو یا اکیڈمک کونسل کو جو اختیار دیا تھا وہ تو یہاں تک تھا، اور یہ معاملہ تو اس میں آتا ہی نہیں ہے. اکیڈمک کونسل نے اس معاملے میں ضابطہ بنایا ہے جس کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا، یا بورڈ آف گورنرز کو جو اختیار دیا ہی نہیں گیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے قانون بنایا ہے، تو وہ قانون اپنے اصل قانون کے خلاف ہے، پیرنٹ ایکٹ کے خلاف ہے. اس بنا پر وہ الٹرا وائریز ہے. الٹرا وائریز یعنی حدود سے تجاوز پر مبنی ہے. اس بنا پر عدالت اس پر نظر ثانی کر کے قرار دے سکتی ہے کہ اکیڈمک کونسل یا بورڈ آف گورنرز کا یہ فیصلہ کیوں ناقابل قبول ہے، ناقابل عمل ہے، کل عدم ہے. اچھا، برطانوی اس قانونی نظام میں بہت اہم حیثیت عدالتی نظیر کو حاصل ہے، یعنی پریسیڈنٹ کو، اور یہ قانون کے ماخذ کے طور پر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. پہلے بھی ہم نے گفتگو کی کہ کیا ہم جج کو قانون ساز کہیں گے یا قانون کی تعبیر و تشریح کرنے والا، قانون دریافت کرنے والا. یہ اسی طرح کی بحث ہے جیسے ہمارے ہاں فقہا کہتے ہیں، اور اصول فقہ میں کافی تفصیلی بحث اس پر موجود ہے کہ اجتہاد کی کیا حیثیت ہے، اور قیاس سے مثال کے طور پر جو حکم معلوم ہوا وہ حکم شرعی ہے، حکم شارع ہے، یا وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تو دو بنیادی ماخذ ہمارے سامنے آتے ہیں برطانوی قانونی نظام میں، ایک پارلیمان کا بنایا ہوا قانون اور ایک اس کی جو تعبیر و تشریح عدالت کرتی ہے اس کو عدالتی نظیر کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. اس نظیر پر آگے بھی ہم تھوڑی مزید گفتگو کریں گے. تو یہ عدالتی نظیر اور وہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون، یہ دو بنیادی مآخذ ہیں، لیکن ہم بار بار اس طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ عدالتی نظیر میں بھی برطانوی بالخصوص انگریز معاشرے کے عرف و رواج کو دیکھا جاتا ہے. پارلیمان کا بنایا ہوا قانون بھی عام طور پر انگریزوں کے رواج پر مبنی ہوتا ہے. زیادہ تر تو یہی کیا گیا ہے کہ جو رواج تھا اسی کو مدون کیا گیا، لیکن بعد میں پارلیمان نے نئی قانون سازی بھی کی ہے، اور یوں کہیں کہ وہ نئی قانون سازی وقت کے ساتھ ساتھ عرف اور رواج کا بھی حصہ بن گئی. تو دونوں طرح کا کام ہوا ہے. عرف اور رواج پر مبنی جو قانون، عرف اور رواج پر فیصلے کے لیے البتہ یہ ضروری ہوتا ہے، عرف اور رواج کو عدالت وہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک وہ پارلیمان کے وضع کردہ قانون کے خلاف نہ ہو. اور دوسری بات وہی جس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ جب عدالت ایسے عرف کو جو پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف نہ ہو اسے اپنے فیصلے میں شامل کر لے، اس پر اپنے فیصلے کو بنیاد بنا کر اس پر اپنا فیصلہ سنائے، تو ایسے عرف کو پھر قانون کی حیثیت حاصل. اب عدالتی نظیر کی حیثیت پر کچھ گفتگو ضروری ہے. برطانوی قانونی نظام کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ ماتحت عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اعلیٰ عدالت کے فیصلے سے انحراف کرے.
اعلیٰ عدالت کے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اعلیٰ عدالت نے قانون کا جو مفہوم متعین کیا، ماتحت عدالت پر لازم ہے کہ اس قانون کا وہی مفہوم سمجھے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب والا آپ سے غلطی ہوئی ہے اور اس قانون کا مطلب یہ نہیں بلکہ وہ ہے۔ تو یہ گویا تقلید کی وہ حیثیت ہے، انسٹیٹیوشنلائز کر کے انگریزوں نے اپنے ہاں نافذ کر دیا باقاعدہ ادارہ جاتی طور پر، کہ ماتحت عدالت پر لازم ہے کہ قانون کا وہی مفہوم سمجھے جو اعلیٰ عدالت نے مقرر کیا ہے۔ اب پاکستان میں مثال کے طور پر 4 صوبے ہیں، چاروں میں ہائی کورٹس ہیں، اسلام آباد میں 5ویں ہائی کورٹ ہے۔ ہر ہائی کورٹ کے ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں ضلع کی سطح پر، جیسے خیبر پختونخوا میں ضلع کی سطح پر عدالتیں ہوں گی، وہ پشاور ہائی کورٹ کے ماتحت ہوں گی۔ جو پنجاب میں ماتحت عدالتیں ہیں ضلع کی سطح پر، وہ لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہوں گی، اسی طرح باقی صوبوں میں بھی۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ایک قانون کا ایک مفہوم متعین کر لیتی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کوئی اور مفہوم متعین کر لیتی ہے۔ تو اب اس قانون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جو کہا جاتا ہے نا کس کی شریعت نافذ ہوگی، تو یہاں یہی سوال پوچھا جانا چاہیے کہ کس کا قانون نافذ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عدالتوں پر لازم ہے کہ اس قانون کا وہ مفہوم مانے جو پشاور ہائی کورٹ نے مقرر کیا ہے، اور پنجاب کی عدالتوں پر لازم ہے کہ وہ اس قانون کا وہ مفہوم مانے جو لاہور ہائی کورٹ نے متعین کیا ہے۔ البتہ جب پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا اور سپریم کورٹ نے وہاں جو فیصلہ سنایا پشاور ہائی کورٹ کی مانی یا لاہور ہائی کورٹ کی مانی یا اپنی کر لی، تو جو بھی تعبیر سپریم کورٹ نے متعین کی پھر وہ پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ پر بھی لازم ہوگی اور ماتحت تمام عدالتوں پر بھی، کیونکہ سپریم کورٹ کو ملک کی تمام عدالتوں پر بالادستی حاصل ہے۔ یہ عدالتی نظیر کا مفہوم ہے جو برطانوی قانونی نظام کا ایک اہم حصہ ہے اور ہمارے پاکستانی قانونی نظام میں بھی شامل ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ عدالتوں کا شجرہ ہو، کیونکہ جب تک عدالتوں کا شجرہ نہ ہو تو ماتحت عدالت اور بالاتر عدالت کا تصور کیسے قائم ہوگا؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ضلع کی سطح پر فوجداری امور میں سیشن جج، پھر ہائی کورٹ صوبے کی سطح پر، پھر سپریم کورٹ، دیوانی امور میں ضلع کی سطح پر ضلع کا جج، پھر ہائی کورٹ صوبے کی سطح پر، پھر سپریم کورٹ۔ ضلع کی سطح پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی عدالت کے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج۔ وہ اصل میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے جس کے پاس دیوانی کے اختیارات بھی ہوتے ہیں، ان امور میں اس کو ڈسٹرکٹ جج کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس فوجداری کے اختیارات بھی ہوتے ہیں جرائم سے متعلق، تو ان کو اس معاملے میں سیشنز جج کہا جاتا ہے۔ دونوں امور میں ہائی کورٹ میں اپیل جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ عدالتوں کے فیصلے باقاعدہ طور پر شائع ہوتے رہیں اور مرتب ہوتے رہیں، مدون ہوتے رہیں، کیونکہ جب عدالتوں کے فیصلے ماتحت عدالتوں پر لازم ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص اس معاملے میں جب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ 1990 میں سنایا، پھر 1992 میں سنایا، تو 1992 کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ تو اگر کسی معاملے میں سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے، بعد میں اسے تبدیل کر لیا ہے، تو جو بعد کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ چنانچہ باقاعدہ عدالتوں کے فیصلے ہر مہینے اکٹھے ہو کے شائع ہوتے ہیں، سالانہ طور پر بھی شائع ہوتے ہیں۔ باقاعدہ رپورٹنگ کا سلسلہ ہے، جیسے PLD ہے پاکستان لیگل ڈیسیژنز، یا سپریم کورٹ منتھلی ریویو، یا CLC سول لا کیسز، یا اس طرح کے اور بہت سارے رپورٹرز ہیں جو عدالتوں کے فیصلے رپورٹ کرتے ہیں، اور ان سے وکلاء بھی مدد لیتے ہیں، عدالتیں بھی پھر مدد لیتی ہیں۔ عدالتی نظیر کی پابندی کے بہت سارے فوائد ہیں، وہی فوائد جو ہم مثال کے طور پر تقلید کے فوائد میں ذکر کرتے ہیں، کہ اتباع ہوا نہ ہو، تشہی نہ ہو، جج اپنی مرضی سے فیصلے نہ کریں کہ بندہ دیکھ کر ان کا فیصلہ تبدیل ہوتا رہے، بلکہ اصول پر مبنی ہو۔ عدالت میں آنے سے پہلے ہی وکیلوں کو معلوم ہوتا ہے، مدعی کے وکیل کو بھی، مدعا کے وکیل کو بھی، کہ وہ کہاں کھڑا ہے، عدالت نے کیسے فیصلہ دینا ہے۔ وکیلوں کے ہتھ کنڈے اپنی جگہ، ججوں میں اگر کرپشن ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر بات قاعدے، اصول اور ضابطے کی ہو تو بہت حد تک عدالت میں آنے سے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آؤٹ کم، نتیجہ کیا ہوگا کیس کا۔
ہاں کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں، کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن پر بحث کی گنجائش ہوتی ہے، جن میں جج اس طرف یا اس طرف فیصلہ کر سکتا ہے، تو اس میں دونوں وکیل پھر اپنی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر وکیل اپنے پیشے سے اور اپنے گاہک سے دونوں سے ایمانداری کے ساتھ پیش آئیں تو ان کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے اور وہ ان کو بتانا چاہیے اپنے کلائنٹ کو بھی کہ عدالت میں جانے کے فوائد کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ اور اگر دونوں فریقوں کے وکیل آپس میں بیٹھ کے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کریں تو عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، کیونکہ دونوں کو معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کہاں کھڑا ہے۔ عدالتی نظیر سے گریز کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، دو اہم طریقے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ابھی بتا ہی دیا ہے کہ اس نظیر کو بعد کی نظیر نے منسوخ کر دیا ہے، اور دوسرا طریقہ زیادہ اہم ہے کہ نظیر منسوخ تو نہیں ہوئی لیکن ہمارے معاملے میں وہ غیر متعلق ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہ علم الفروق جو اصول فقہ کی ایک بہت ہی اہم شاخ ہے، اور جس طرح دو بظاہر ایک جیسی جزیات کا حکم مختلف نظر آتا ہے، اور ہمارے فقہاء اور اصولیین پھر بحث کرتے ہیں کہ کیوں یہ حکم مختلف ہے یا ہونا چاہیے، وہی بحث یہاں عدالتوں میں بھی ہوتی ہے کہ جو نظیر آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارا معاملہ اس سے مختلف کیوں ہے۔ اچھا، یہاں دستور اور قانون کے فرق پر بھی تھوڑی گفتگو ضروری ہے، کیونکہ کئی حضرات علماء کرام کو میں نے یہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ پاکستانی آئین کی روح سے توہین رسالت کی یہ سزا ہے یا وہ سزا ہے۔ توہین رسالت کی سزا پر الگ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس وقت اس پر گفتگو مقصود نہیں ہے، لیکن اس زاویہ نظر کی تصحیح مطلوب ہے کہ آئین بھی ایک قانون ہے۔ آئین اور دستور ایک ہی چیز ہے، آئین اور دستور ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ دستور یا آئین قانون ہی ہے لیکن باقی قوانین سے مختلف ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا قانون ہے۔ وہ قانون جو دو بنیادی امور سے متعلق ہے، ایک یہ کہ ریاست اور حکومت کے نظام کی تشکیل کیسے ہو، اور دوسری بات یہ کہ ریاست یا حکومت کا شہریوں کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہو۔ حکومت کی تین شاخیں ہوتی ہیں: مقننہ جو قانون بناتی ہے، عدلیہ جو قانون کی تعبیر کرتی ہے، انتظامیہ جو قانون کا نفاذ کرتی ہے۔ تو مقننہ کے پاس کیا اختیارات ہیں، عدلیہ کیسے ہوگی، انتظامیہ کیسے ہوگی، وزیر اعظم کیسے منتخب ہوگا، وزیر اعلیٰ کیسے منتخب ہوگا، وزراء کیسے ہوں گے، مختلف محکموں کے سربراہ کیسے ہوں گے، پھر حکومت اور شہریوں کا تعلق کیا ہوگا، ریاست اور شہریوں کا تعلق کیا ہوگا، شہریوں کے حقوق کیا ہیں، اپنے حقوق کی داد رسی کے لیے ان کے پاس طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو یہ امور دستور میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دستور کو عمرانی معاہدہ بھی کہتے ہیں، ہم پچھلے لیکچر میں بتا چکے ہیں کہ عمرانی معاہدے سے مراد وہ مفروضہ معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ معاشرہ وجود میں آیا۔ ہمارا دستور اس مفہوم میں تو عمرانی معاہدہ نہیں ہے، معاشرہ پہلے سے موجود تھا، نظام بھی موجود تھا، البتہ ہم نے ایک نئے نظام کی تشکیل کی ہے۔ ہم نے دستور میں خط و خال طے کیے ہیں اپنے معاشرے کے، اپنی حکومت کے، اپنی ریاست کے، کہ یہ اسلامی ریاست ہوگی، یہ وفاقی ریاست ہوگی، یہاں پارلیمانی نظام حکومت ہوگا، یہاں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، ان حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ ہوگی جو انتظامیہ کے اثر سے آزاد ہوگی۔ یہ ہمارے دستور کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے اس میں ترمیم کرنی ہے، ترمیم تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسی ترمیم جو اس دستور کا حلیہ ہی تبدیل کر لے، جیسے اگر کوئی کہے کہ میں نے پاکستان کے دستور کو سیکولر کرنا ہے، اسلامی نہ ہو، تو یہ صرف ترمیم سے نہیں ہوگا، یہ نئی دستور سازی، نیا دستور بنانا ہوگا، اس سے کم تر یہ کام نہیں ہوگا۔ نئے دستور بنانے کے لیے اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، جب تک ظاہر پوری پاکستانی قوم آپ کو یہ اختیار نہ دے، تو آپ موجودہ دستور میں جزوی ترامیم تو کر سکتے ہیں لیکن دستور کا حلیہ تبدیل کر کے نئی دستور سازی نہیں۔ دستور اور قانون کے کچھ بنیادی سوالات کیا ہوتے ہیں، بلکہ دستوری قانون کے بنیادی سوالات کیا ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست پروفیسر
ڈاکٹر عطا اللہ خان محمود بھٹو صاحب آپ کو پاکستانی دستور کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے، لیکن میں کچھ بنیادی سوالات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ریاست وفاقی طرز کی ہے یا وحدانی طرز کی ہے؟ وفاق سے مراد یہ ہے کہ مختلف اکائیاں مل کر ایک مجموعہ تشکیل دیتی ہیں، جس کو وفاق کہا جاتا ہے۔ ایسے میں اکائیوں کے پاس اپنی خود مختاری بھی کسی حد تک ہوتی ہے، آزادی بھی ہوتی ہے کچھ امور میں، لیکن کچھ امور بالخصوص دفاع اور خارجہ امور اور کرنسی، اس طرح کے امور وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ جو مجموعہ وہ تشکیل دیتے ہیں، جو وفاق وہ بناتے ہیں، اس وفاق کو وہ اختیارات سونپ دیتے ہیں۔ اس طرح دستور ان اکائیوں اور ان کے مجموعے یعنی وفاق کے درمیان ایک تحریری معاہدے کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس میں باقاعدہ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے۔ وفاق کے پاس کیا اختیارات ہیں، اکائیوں جنہیں پاکستان میں صوبے کہا جاتا ہے، صوبوں کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ کسی زمانے میں ہمارے ہاں مشترکہ فہرست بھی ہوتی تھی، وہ امور جن پر وفاق کے پاس بھی اختیار ہے اور صوبوں کے پاس بھی اختیار ہے قانون سازی کا، لیکن 18ویں دستوری ترمیم کے بعد 2010 کے بعد وہ مشترکہ فہرست ختم ہو گئی ہے۔ اب یا کوئی معاملہ وفاق کے اختیار میں ہوگا یا صوبے کے اختیار میں ہوگا، درمیان کی کوئی منزلہ بین المنزلتین اب باقی نہیں رہی۔ وحدانی ریاست اس کے برعکس وہ ہوتی ہے جیسے برطانیہ ہے، کہ وہاں تمام اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں اور انتظامی سہولت کی خاطر ملک کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ان کو کچھ اختیارات بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن اختیارات کا منبع وہ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ اختیارات آپ کے ہیں کچھ ان کے ہیں اور آپ ان کے معاملے میں اور وہ آپ کے معاملے میں مداخلت نہ کریں، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ پاکستان کے متعلق یاد رکھیے، برطانیہ سے ہم مختلف ہیں، یہ وحدانی ریاست نہیں وفاقی ریاست ہے۔ اچھا، پھر حکومت کا نظام کیا ہوتا ہے؟ دستور میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، پارلیمانی حکومت ہوگی یا صدارتی؟ پارلیمانی سے مراد یہ ہے کہ حکومت کا جو سربراہ ہوگا، وزیر اعظم جسے کہا جاتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا۔ اسی طرح جو اس کے وزراء ہوں گے، کابینہ کے ارکان، وہ بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے، پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے منتخب ارکان ہی وزیر ہو سکتے ہیں، مشیر باہر سے لیا جا سکتا ہے لیکن وزیر پارلیمنٹ کے اندر سے ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ کے اندر سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس صدارتی نظام جیسے امریکہ میں ہے، وہاں صدر عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے اپنی کابینہ بناتا ہے اور منتخب لوگوں کو مختلف فیلڈ سے اپنی مرضی سے وہ چن لیتا ہے۔ ہاں، ان کی کنفرمیشن سینٹ کرتی ہے، لیکن مرضی سے وہ اپنے لوگ اکٹھے کر سکتا ہے، اور ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مقننہ کے رکن نہ ہوں۔ امریکہ میں مقننہ کو کانگریس کہا جاتا ہے، تو کانگریس کے رکن نہ ہوں، یہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ صدر خود بھی کانگریس کا رکن نہیں ہوتا۔ کانگریس کا منظور شدہ قانون تب قانون بنتا ہے جب صدر اس پر دستخط کرے، لیکن وہ کانگریس کا ممبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو صدر کے مشیر ہوتے ہیں، سیکریٹری جن کو کہا جاتا ہے، سیکریٹری آف ڈیفینس، سیکریٹری آف اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ، تو وہ کانگریس کے ممبرز نہیں ہوتے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ مقننہ یک ایوانی ہو یا دو ایوانی۔ یہ مقننہ میں دو ایوان کیوں ہوتے ہیں؟ برطانیہ میں تو میں نے بتا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں موروثی تاریخی سلسلہ یوں چل رہا ہے کہ لارڈز تھے اور ان کا الگ سے سسٹم ہوتا تھا، عوام کو ان کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے، ان کا الگ سے بھی ایوان ہوتا تھا۔ امریکہ نے بھی دو ایوانی مقننہ برقرار رکھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے اصول الگ بنا لیا کہ جو ایوان بالا ہوتا ہے وہاں اس کو سینٹ کہتے ہیں، اس کو وفاق کی نمائندہ کہا جاتا ہے۔ وفاقی جو اکائیاں ہیں، وہاں 50 ریاستیں ہیں، تو ہر ریاست کے دو ارکان ہوتے ہیں سینٹ میں، اور سینٹ کو وہاں بہت طاقت حاصل ہے، وہ بہت پاورفل ہے۔ جو دوسرا ایوان ہے، ایوان نمائندگان، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز، وہ وہاں نمائندگی آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پاکستان نے بھی یہ اصول امریکی دستور سے لیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہا جاتا ہے، تو مجلس شورا کے دو ایوان ہیں، سینٹ ایوان بالا، اس میں چاروں صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے۔ البتہ اس اصول کو ہم نے توڑا مروڑا ضرور ہے، کیونکہ ہم نے اس میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے اور کچھ اور بھی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں،
تو ہم نے وہ جو وفاق کی نمائندگی کا اصول ہے اس کو بہت یوں کہیں کہ کمزور کر دیا ہے۔ البتہ قومی اسمبلی ہمارے ہاں بھی آبادی کی بنیاد پر وہاں نمائندگی ہوتی ہے، تو پنجاب کی سیٹیں مثال کے طور پر وہاں زیادہ ہوں گی، بلوچستان کی کم ہوں گی۔ اسی طرح البتہ سینٹ میں پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ سب کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ عدالت پارلیمان کے بنائے گئے قانون کی صحت کا جائزہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی۔ جیسے میں نے عرض کیا، برطانیہ میں عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، امریکہ میں ہے۔ اس کو عدالتی نگرانی کا اختیار کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ اختیار عدالتوں کے پاس ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مقننہ کے بنائے گئے قانون کا جائزہ لے کہ وہ قانون دستور سے متصادم تو نہیں ہے، کہیں مقننہ نے دستور کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز تو نہیں کیا۔ اگر کیا ہو تو تجاوز کی حد تک اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں وفاقی شرعی عدالت ہے جو بہت اہم عدالت ہے، اس پر آگے ہم الگ لیکچر پر میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی قانون کو اس بنا پر کالعدم قرار دے کہ وہ قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام سے متصادم ہے۔ یہ اختیار پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت کو حاصل ہے، اور یہ ہمارا یوں کہیں انوکھا تجربہ ہے جو کہیں اور نہیں ہوا۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہم الگ لیکچر۔ اب ذرا برطانیہ، امریکہ اور پاکستان کے نظام ہائے قوانین کا ایک تقابلی جائزہ تو لیں۔ برطانیہ وحدانی ریاست ہے، حکومت وہاں پارلیمانی ہے، مقننہ دو ایوانی ہے، ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامنز، اور مقننہ کی عدالتی نگرانی کا اختیار وہاں نہیں ہے عدالتوں کے پاس۔ امریکہ اس کے برعکس دیکھیں، وفاقی ریاست ہے، وہاں پارلیمانی حکومت کے بجائے صدارتی حکومت ہے۔ پھر وہاں بھی مقننہ دو ایوانی ہے، لیکن وہاں کے دو ایوان برطانیہ کے دو ایوانوں سے مختلف ہیں، اور وہاں مقننہ کی عدالتی نگرانی کا اختیار بھی موجود ہے۔ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان وفاقی ریاست ہے، برطانیہ کی طرح نہیں، امریکہ کی طرح۔ پاکستان میں نظام حکومت پارلیمانی ہے، امریکہ کی طرح نہیں، برطانیہ کی طرح۔ پاکستان میں دو ایوانی مقننہ ہے، برطانیہ کی طرح نہیں لیکن امریکہ کی طرح، البتہ تھوڑا ہم نے اس کو چھیڑا ضرور ہے۔ اور پھر پاکستان میں مقننہ کی عدالتی نگرانی کا اختیار موجود ہے، اور اس میں ہم نے اضافہ بھی کیا ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ مقننہ کے بنائے گئے قانون کو اس بنا پر کالعدم قرار دے سکتی ہیں کہ وہ دستور سے متصادم ہے، اور وفاقی شرعی عدالت اس بنا پر کالعدم قرار دے سکتی ہے کہ وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ تو اب پاکستانی قانونی نظام کے متعلق ہمارا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس مفروضے سے جان چھڑانی ہوگی کہ پاکستان ایک کامن لا کنٹری ہے۔ پاکستان کامن لا کنٹری نہیں ہے۔ ہم کامن لا کے پیروکار اس مفہوم میں نہیں ہیں کہ جو برطانوی نظام ہے ہم نے اس کو جوں کا توں قبول کیا ہوا ہے۔ انگریزوں نے یہاں اپنا نظام نافذ کیا اور ہمارے حوالے کر کے چلے گئے۔ اب اس نظام کو ہم راتوں رات تبدیل نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے تدریجی تبدیلی کا راستہ اختیار کیا۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے قوانین ہیں ہمارے جو انگریزوں کے دور سے رائج ہیں، دستور ہم نے بعد میں بنایا، دستور کو ان قوانین پر فوقیت حاصل ہے، تو اب ان قوانین کو دستور کے ماتحت لانا چاہیے اور ان کی تعبیر دستور کی روح سے کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دستور پہلے ہوتا، قوانین بعد میں ہوتے، تو ان قوانین کی تعبیر و تشریح دستور کی روح سے کرنا کوئی سنجیدہ مشکل مسئلہ شاید نہ ہوتا، لیکن یہاں ہم نے ہزاروں قوانین پہلے سے لیے ہوئے ہیں اور دستور بعد میں بنایا۔ اب ضروری یہ ہے، عدالتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے کوئی قانون انگریزوں کے دور سے رائج رہا ہو، لیکن اب ہم نے اسے پاکستانی دستور کے اصولوں پر پرکھنا ہے۔ اگر وہ قانون دستور سے متصادم ہے تو اسے دستور سے تصادم کی بنیاد پر، اور اگر وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے تو اسے قرآن و سنت سے تصادم کی بنیاد پر کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ برطانیہ کے برعکس پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے، اور یہاں تحریری دستور ہے۔ ریاست میں
وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات تحریری طور پر تقسیم ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں برطانیہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے وفاقی ریاست کے نقطۂ نظر سے دستور کو دیکھنا ہے تو امریکی ماڈل ہمارے لیے زیادہ قریب تر ہے بنسبت برطانوی ماڈل کے، کیونکہ امریکی ماڈل میں عدالتی نگرانی کا اختیار موجود ہے، جو ہمارے دستور میں بھی موجود ہے اور جو برطانیہ میں نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ پھر میں عرض کروں گا کہ سب سے اہم خصوصیت ہمارے دستور کی یہی ہے، جو امریکی دستور سے بھی اس کو ممتاز بنا دیتی ہے، الگ قرار دے دیتی ہے، کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے اور یہاں کا دستور اسلامی ہے، اور یہاں اسلامی اصولوں کی روشنی میں دستور کی بھی اور قانون کی بھی تعبیر لازمی ہے۔ اس پہلو پر ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کچھ سوالات ہیں، کچھ تعلیقات ہیں، وہ آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے دوستوں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق بھی آپ اپنے سوالات دے سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے جوابات دے سکوں انشاءاللہ۔